ان میں سے پہلا عادل بادشاہ تھا کہ جو بادشاہ انصاف کرنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا خوش نصیب وہ نوجوان تھا کہ جو جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جوانی بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیتا ہے۔ اور تیسرا خوش نصیب وہ کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، جس کی توجہ اور دھیان ہر وقت مسجد کے ساتھ رہتی ہے، جس کا مسجد میں کثرت سے آنا جانا ہے۔ اور پھر چوتھا خوش نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہے کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور کسی سے جدا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت کرتا ہے اور کوئی غرض اس میں شامل نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ آج دنیا کے اندر مطلب پرستی بہت زیادہ ہے، عموماً لوگ ان کے ساتھ زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، محبت اور تعلق رکھتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر کام آنے والے ہیں، جن کے ساتھ دنیا کا کوئی مفاد وابستہ ہو، تو ان کے ساتھ محبت بھی رکھی جاتی ہے، ان کے ساتھ تعلقات بھی بڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہی خوش نصیبی ہے کہ آدمی اپنی محبت اور تعلقات آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خاص کر دے، کہ اگر کسی سے محبت ہوگی اور تعلق ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا۔ جس طرح ایک مثل مشہور ہے کہ تھانے دار صاحب کی والدہ محترمہ کا جب انتقال ہوا تو بہت بڑا جنازہ ہوا، لوگ بہت آئے تھانے دار صاحب کو اپنا منہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا آپ کے ساتھ بڑا تعلق ہے، آپ کی والدہ کے جنازے پر ہم آئے ہیں۔ اور جب تھانے دار خود فوت ہوا تو ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا، اس لیے کہ سب کو پتہ چل گیا کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق یعنی جس کے ساتھ ہمارا مفاد تھا دنیا کا، وہ تو اب دنیا سے چلا گیا، تو اب ہمیں کیا جانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ وہ تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں تھا، اور جو تعلق اور محبت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے تو اس کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ اللہ والا جب دنیا سے بھی جاتا ہے تو اس کا جنازہ بھی ہزاروں اور لاکھوں کے اندر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ اگر کسی کو محبت اور تعلق تھی تو وہ دنیاوی مفاد کی وجہ سے نہیں تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی محبت میرے اوپر لازم ہو گئی، میں اب اس سے محبت کروں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھ کر اپنے بندوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ تم میری طرف ایک ہاتھ آؤ، میں تمہاری طرف 2 ہاتھ آؤں گا، یعنی زیادہ متوجہ ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدردانی ہے، تو اس لیے جب آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کسی سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر محبت فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک واقعہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ کسی دوسری بستی کے اندر جا رہا تھا کسی اللہ والے سے ملنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا انسانی شکل کے اندر۔ تو اس فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ فلاں بستی میں فلاں اللہ والے سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے پوچھا کیا اس کا کوئی تمہارے اوپر احسان ہے جس کا تم بدلہ چکانے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی احسان والا معاملہ نہیں، میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ نیک آدمی ہے، اللہ والا ہے، اس لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پھر اس فرشتے نے جواب دیا اس کو کہ میں فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اس سے میری وجہ سے محبت کرتے ہو تو میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ وہ محبتیں ہیں کہ جو کام آنے والی محبتیں ہیں، یہ وہ محبتیں ہیں جو دنیا میں ختم نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے اندر بھی یہ جو نیک محبتیں ہیں یہ آخرت میں بھی کام ہونے والی ہیں۔ فرمایا کہ
اس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں کہ جس کا کسی کے ساتھ ملنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اٹھنا بیٹھنا اور جدا ہونا اور ملاقات کرنا اللہ کے لیے ہو، اور کسی پر خرچ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ فرمایا کہ جب ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں، جو کوئی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری وجہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پانچواں خوش نصیب ہے، فرمایا کہ وہ شخص ہے کہ جس کو حسین و جمیل عورت اپنی طرف گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ڈر مجھے مانے ہے، وہ مجھے روکنے والا ہے، مجھے روک رہا ہے، میں تیری یہ ناجائز خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اس لیے کہ یہ گناہ کر سکتا تھا، اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کا آدمی کو اختیار دیا ہے، تبھی تو امتحان ہے۔ اگر اختیار نہ ہوتا، جبراً ہر کسی کو نیکی پر لگا دیا جاتا جس طرح فرشتے لگے ہیں، تو پھر امتحان تو نہ ہوا۔ ہمارا امتحان ہے، انسان کا جنات کا امتحان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی دونوں چیزوں کا اختیار دے رکھا ہے۔ فرمایا کہ کوئی عورت اس کو گناہ کی طرف بلاتی ہے اور وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر روک رہا ہے، فرمایا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک شخص تھا جو کہ نیک آدمی، متقی، پرہیزگار، لیکن بڑا خوبصورت تھا، تو اس کو کسی عورت نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، تو وہ عورت اس کے پیچھے لگی رہی، کوشش کرتی رہی۔ ایک دن کسی کام سے یا کوئی مسئلہ ہوا تو وہ نیک آدمی عورت کے گھر آ گیا، تو جب وہ عورت کے گھر آ گیا تو اب عورت بڑی خوش ہے کہ آج میری تمنا پوری ہوگی۔ تو جب وہ نیک آدمی تھا، متقی پرہیزگار تھا، جب اس نے دیکھا کہ میں تو گناہ کی طرف جا رہا ہوں، فوراً اس کے ذہن کے اندر آیت شریفہ آئی، اس نے یہ آیت شریفہ پڑھنی شروع کی کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ جب اہل تقوی کو، جب متقی پرہیزگار لوگوں کو جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان چھوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تذکروا، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ کو قائم کر لیا، اور اس آیت شریفہ کو بار بار پڑھتے رہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اس آیت شریفہ کو بار بار پڑھتے رہے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اور جب ان کو دفنا دیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اس طرح ایک نوجوان تھا، بہت اللہ والا تھا، عورت نے ورغلانا چاہا تو یہ آیت شریفہ پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کی قبر پر پہنچے اور آ کر کہا کہ اے خوش نصیب نوجوان، سن لے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گناہ سے بچا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو قبر سے آواز آئی کہ اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے میں نے وہ 2 جنتیں حاصل کر لی ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کہ آدمی تنہائی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر رکھے، آدمی خوف دل میں رکھے۔ چاہیے کہ آدمی کی مجلس اور تنہائی دونوں برابر ہو جائیں۔ اگر مجلس میں تو بہت اچھا ہے، لیکن تنہائی کے اندر موبائل کو غلط استعمال کرتا ہے یا گناہ کی طرف جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنہائی کے اندر لوگوں کے یہ مجلس میں لوگوں کو دکھا رہا تھا، اب یہ اکیلا ہے، اب اس کی اصلیت واضح ہو گئی کہ یہ دل سے کیا ہے،
یہ اندر سے کیا ہے، اب اس کی حقیقت، اس کی اصلیت واضح ہو رہی ہے۔ یہ مجلس کے اندر تو بس لوگوں کے سامنے دکھلاوا کر رہا تھا۔ تو اس لیے چاہیے کہ آدمی کی مجلس اور آدمی کی تنہائی برابر ہو جائے۔ تنہائی میں بھی آدمی سوچے کہ مجلس کے اندر جس ذات کی وجہ سے میں گناہ سے بچ رہا تھا، اب تنہائی کے اندر بھی وہ ذات اسی صفات کے ساتھ، اسی صفت کے ساتھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ اب میں اگر تنہا ہوں تو اس ذات کے دیکھنے کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، جس طرح وہ ذات مجلس میں مجھے دیکھ رہی تھی، ادھر تنہائی میں بھی مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو اس لیے یہ جو عورت کا فتنہ ہے، فرمایا کہ عورت کا فتنے کے اندر مبتلا ہونے والا شخص اس سے بچ جائے اور یہ کہے مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر مانے ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو ایسے ہی ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے، خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے بارے میں آتا ہے ان کو مشکی اس لیے نہیں کہا جاتا تھا کہ وہ کوئی مشک کا کاروبار کرتے تھے، وہ کوئی خوشبو بیچا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ ان کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی، اس لیے ان کو مشکی کہا جاتا تھا۔ اور ان سے ایک دن پوچھا گیا کہ آپ کے جسم سے کیوں خوشبو آتی ہے؟ تو بار بار اصرار پر بتلایا، فرمایا کہ ایک دن مجھے ایک عورت نے ورغلا لیا اور اس نے مجھ سے منہ کالا کرنا چاہا، تو میں نے اس عورت سے کہا، میں نے جب دیکھا کہ اس نے اب تالے لگا دیے ہیں، دروازے بند کر دیے ہیں، اب میرے پاس بچنے کی کیا صورت ہوگی، اس سے بھاگنے کی کیا صورت ہوگی؟ تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے بیت الخلاء کی حاجت ہے۔ تو میں جب بیت الخلاء گیا تو بیت الخلاء جا کر میں نے پخانہ اور غلاظت اٹھا کر اپنے جسم کے اوپر مل لی، اور میں اپنے جسم کے اوپر مل کر باہر آ گیا۔ تو جب باہر آیا، اس عورت کو دور سے دیکھ کر مجھ سے اس کو نفرت ہو گئی، اس کو گھن آنے لگی، وہ دور ہٹ گئی کہ یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے کہ جو نجاست اور غلاظت اور پخانے کو اپنے اوپر مل کر آ گیا ہے، اس کی تو عقل ہی سلامت نہیں، اب اس کے قریب کیسے جائے؟ وہ فوراً اس نے دروازے وغیرہ کھولے، اور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا، آگے پانی تھا، وہاں پر جا کر میں نے غسل کیا، اچھے طریقے سے اپنے جسم کو پاک صاف کیا۔ جب سے میں نے وہ غسل کیا، اس وقت سے لے کر آج تک میرے جسم سے خوشبو ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس عورت کے فتنے سے میں بچنا چاہا۔ میں نے نجاست اور غلاظت کو بدن پر ملنا قبول کر لیا کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بڑے قدردان ہیں۔ کسی کے جسم سے خوشبوئیں جاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو خوشبو کے اندر غوطے دیں، اس کو عرق گلاب کے ساتھ اس کا غسل دلوائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو چاہا کہ اس کے جسم سے خوشبوئیں جاری ہو جائیں، تو دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم سے خوشبوئیں دنیا والوں کو دکھا دی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے غافل نہیں، ہم غافل نہیں، ہم غافل نہیں، لیکن انسان پھر بھی غافل ہو جاتا ہے، انسان پھر بھی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے۔ تو یہ 5 خوش نصیب ہوئے، اور چھٹا خوش نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس طرح چھپ کر صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی، فرمایا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے کہ اس کا مقصد یہ ہے، یہ ڈر رہا ہے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، کہیں میرے اس خرچ کرنے کے اندر دکھلاوا ریاکاری شامل نہ ہو جائے، یہ ڈر رہا ہے کہ میرا اخلاص کہیں خراب نہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے کہ اس بندے کو کتنی فکر ہے کہ کسی اور کو پتہ نہ چل جائے۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نفلی عبادت کے اندر اپنی عبادت کو چھپانا یہ افضل ہے، یہ اولیٰ ہے، یہ مستحب ہے، لیکن جو فرائض واجبات ہیں وہاں پر اپنی عبادت کو ظاہر کرنا اولیٰ اور افضل ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، تو وہ ظاہر کر کے بھی آدمی دے، اور عشر ہے،
اور صدقہ فطر ہے وہ آدمی سب کے سامنے بھی دے، تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ سال مکمل ہونے کے بعد حساب کیا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، فصلوں کا عشر دیا جاتا ہے، تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے فرض نماز ہے، فرض نماز مسجد کے اندر پڑھی جاتی ہے، حالانکہ سب دیکھتے ہیں، لیکن جو نوافل ہیں اس میں زیادہ ثواب ہے کہ آدمی چھپ کر پڑھے نوافل، وہ تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کا اور اس کا معاملہ ہو۔ تو خرچ کرنے میں بھی ایسے ہے کہ جو فرائض واجبات جہاں خرچ کرنا ضروری ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، جو یہ چیزیں ہیں یہ آدمی سب کے سامنے بھی کرے تو بہتر ہے، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے، دوسروں کو بھی فکر مندی ہو جائے۔ اور لیکن جو نفلی صدقات ہیں وہ جتنا چھپ کر کیا جائے اتنا زیادہ افضل ہے، اتنا اس کے اندر زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور پھر ساتواں خوش نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتواں خوش نصیب اللہ تعالیٰ جس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، فرمایا کہ وہ ہے کہ جو تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ تنہائی کے اندر وہ چھپ کر آنسو بہا رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ اپنے رب کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہے، اپنے گناہوں پر جرموں پر نادم ہے، شرمندہ ہے۔ فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی یاد میں روتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے، فرمایا کہ وہ جہنم میں اسی طریقے سے نہیں جا سکتا جس طرح دودھ تھنوں کے اندر واپس نہیں جا سکتا۔ فرمایا کہ جس طرح دودھ تھنوں کے اندر واپس نہیں جا سکتا، فرمایا تنہائی کے اندر اللہ کی یاد میں اللہ کے خوف سے رونے والا یہ بھی فرمایا کہ جہنم کے اندر نہیں جا سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر رکھا ہے۔ پہلی آنکھ وہ کہ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں روتی ہے، اور دوسری وہ آنکھ کہ جو میدان جہاد میں دشمن کے خلاف رات کو پہرا دیتی ہے، جاگتی ہے۔ فرمایا کہ اس کو بھی قیامت کے دن اس کو بھی فرمایا کہ آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ تو اس لیے اللہ کی یاد میں رونا نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی سعادت مندی والی بات ہے، اور اللہ کی یاد سے غافل رہنا اور رونا نصیب نہ ہونا، آدمی کا دل اس طرح پتھر ہو جائے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے، تو یہ بہت بڑی نقصان کی علامت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ۔ فرمایا کہ تمہارے دل اس طرح سخت ہو گئے کہ جس طرح پتھر ہوں، او اشد قسوہ، فرمایا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی مثال بیان فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ فرمایا کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں سے بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تمہاری آنکھوں سے چشمے جاری کیوں نہیں ہوتے؟ پتھروں سے بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ فرمایا کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے بھی پانی نکل پڑتا ہے۔ تمہارے دلوں سے، تمہاری آنکھوں سے پانی کیوں نہیں جاری ہوتا؟ تمہارے دلوں میں رقت طاری کیوں نہیں ہوتی؟ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ فرمایا کہ پتھر اللہ کے خوف کی وجہ سے گر جائیں، اے انسان تو اپنے رب کے سامنے سجدے کے اندر نہ گرے، تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کے ساتھ اس کو تشبیہ دی۔ تو اس لیے اللہ کی یاد میں رونا نصیب ہو جائے اور آنکھیں بہہ پڑیں تو یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی کریم ہے، اس کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ تم آنسوؤں کی لڑیاں بہا دو۔ فرمایا کہ اگر اتنا آنسو
نکلتا ہے آنکھوں سے کہ جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، فرمایا کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب آدمی کا حساب ہو رہا ہوگا تو ایک آنکھ کا بال آئے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں گواہی دینے کے لیے کہ یا اللہ آپ کے خوف کی وجہ سے اس نے رونا چاہا، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے، لیکن صرف اس کی آنکھیں اتنی تھوڑی سی گیلی ہوئی کہ میں ایک بال گیلا ہو گیا تھا، اس آنکھ کے ایک بال کی گواہی پر بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس قدر غفور الرحیم ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو آدمی رونے والی شکل ہی بنا لے، آدمی رونے والی شکل ہی بنا دے۔ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے تشبیہ مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ بھی انہی میں سے ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر جو کوئی مغرب کی اقتداء کرتا ہے، جو کوئی کافروں کو آئیڈیل بناتا ہے، شکل و صورت اور لباس ان جیسی اختیار کرتا ہے، جس طرح ان کے بارے میں وعیدیں ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، تو ویسے ہی نیکی کے اندر بھی جو نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا فہو منہم، وہ بھی انہی میں سے فرمایا ہوگا۔ تو اس لیے اس کو اگرچہ رونا نہیں آتا تھا تو اس نے رونے والوں کی شکل بنا لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنی رحمت سے رونے والوں میں شمار فرما لیں گے۔ تو اس لیے آدمی اس بات کی مشق کرے۔ اب دنیا کے اندر، بس آخری بات، وقت بھی ہو چکا، اب دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے جس کو بھوک نہیں لگتی وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہائے ڈاکٹر صاحب مجھے بھوک نہیں لگتی، مجھے کوئی دوائی چاہیے۔ آدمی ہزاروں روپے لگا دیتا ہے اس علاج کے لیے کہ مجھے بھوک نہیں لگتی۔ اگر بھوک نہ لگے اس پر تو آدمی ہزاروں روپے بھی خرچ کرے، گھنٹوں بیٹھ کر اپنی باری کا بھی انتظار کرے، آدمی پورا دن قربان کر دے، اپنے سارے کام چھوڑ دے، اس لیے کہ ہائے مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ جسم کی تو اتنی فکر ہے لیکن روح کی فکر نہیں ہے کہ ہائے مجھے رونا نہیں آتا، میں کسی اللہ والے کے پاس چلا جاؤں کہ مجھے رونا نہیں آتا، میں کسی اللہ والے سے مشورہ کر لوں کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے، میری آنکھیں پتھر سے بھی زیادہ خشک ہو چکی ہیں، تو مجھے رونا نہیں آتا، کیسے میرا قلب جاری ہو جائے، میرے قلب میں رقت طاری ہو جائے اور میری آنکھیں بہنا شروع ہو جائیں، مجھے رونا نصیب ہو جائے۔ اس چیز کی دوائی کہاں سے ملے گی؟ آدمی کو کبھی فکر نہیں ہوتی کہ مجھے اس چیز کی دوائی کہاں سے ملے گی۔ ایک طبیب سے علاج کروایا، آنکھیں جاری نہیں ہوئیں اور دل نرم نہیں ہوا، آدمی کسی دوسرے طبیب سے علاج کروا لے، تیسرے طبیب سے علاج کروا لے، جب ایک فکر دل کو لگ جائے گی، ایک فکر لے کر جب آدمی نکل پڑے گا تو کہیں نہ کہیں سے اس کو شفا مل ہی جائے گی، اس کی آنکھیں جاری ہو جائیں گی، اس کا دل جاری ہو جائے گا۔ جس طرح ہم دنیا کے اندر اگر بھوک نہیں لگتی، ہم نت آئے دن ڈاکٹر بھی تبدیل کرتے ہیں کہ شاید کہیں سے تو شفا مل جائے، ہمیں جسم کی فکر ہے، روح کی فکر نہیں، جبکہ جسم اصل نہیں ہے، روح اصل ہے، روح اصل ہے۔ جسم تو ایک سواری ہے، روح سوار ہے، سوار کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے، سواری کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے اور موٹر سائیکل بالکل تباہ ہو جائے، لیکن جو سوار ہے اس کو ایک خراش تک نہ آئے، ہر کوئی کہے گا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوار کو بچا لیا، ہر کوئی یہی کہے گا۔ اگر سوار کچلا جائے، موٹر سائیکل کو خراش نہ آئے تو کوئی شکر ادا نہیں کرے گا کہ موٹر سائیکل کو کیا کریں، سوار جو چلا گیا اصل سوار ہے۔ یہ جسم تو روح، یہ جسم تو سواری ہے، روح اس کی سوار ہے۔ جب تک روح ہے تو جسم کی بھی ضرورت ہے، جب جسم سے روح نکال لی جائے گی تو اس جسم کو اٹھا کر قبرستان کے اندر دفن کر دیا جائے گا، اب سوار نہیں رہا، اب اس سواری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں جسم سے زیادہ روح کی فکر کرنی چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔